یہ کیسر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کا وہ اثر تھا جس کا مشاہدہ ابو سفیان نے کیا۔ اس نامہ مبارک کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ کیسر نے رسول اللہ کے سامنے کہ اس نامہ مبارک کو پہنچانے والے یعنی دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو مال اور پارچہ جات سے نوازا، یعنی کچھ تحائف دیے، لیکن حضرت دحیہ یہ تحائف لے کر واپس ہوئے تو حسمہ میں قبیلہ جذام کے کچھ لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا۔ حضرت دحیہ مدینہ پہنچے تو اپنے گھر کے بجائے سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سارا معاجرہ کہہ سنایا۔ تفصیل سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں 500 صحابہ کرام کی ایک جماعت حسمہ روانہ فرمائی۔ حضرت زید نے قبیلہ جذام پر شبخون مار کر ان کی خاصی تعداد کو قتل کر دیا اور ان کے چوپایوں اور عورتوں کو ہانک لائے۔ چوپایوں میں 1000 اونٹ اور 5000 بکریاں تھیں اور قیدیوں میں 100 عورتیں اور بچے تھے۔ یہ قدم اللہ کے نبی نے اس لیے اٹھایا کہ ان کے ایلچی، ان کے ایمبیسڈر یا ان کے پیغام رساں جو شخص تھے یا ان کے میسنجر پر حملہ کر کے انہیں لوٹ لیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہم ان لوگوں کو مزہ چکھانے کے لیے بھیجی، ان مجرم قبائل کو۔ لیکن اس قبیلے کے کچھ لوگ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا سردار زید بن رفاعہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لایا، وہ مسلمان ہو چکا تھا، اور جب حضرت دحیہ پر ڈاکہ پڑا تھا تو ان کی مدد بھی کی تھی اس نے، یعنی اس شخص نے۔ تو وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ، یہ جو مال آپ نے غنیمت میں لیا ہے ہمارے قبیلے سے، قبیلہ جذام سے، تو اس کو واپس کر دیجئے، کیونکہ ہم نے حضرت دحیہ کلبی کی مدد کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مروتاً اس کو عزت دینے کے لیے یہ مال اور غنیمت کا مال اور قیدی واپس کر دیے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے واقعہ ہرقل کی طرف خط بھیجنے کا جو سیرت کے علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیا، اور بہت دل ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے سبق ہیں جو ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم سیکھ سکتا ہے۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ روم کا بادشاہ جو ایک مسیحی تھا، اپنے صحیفے پڑھ چکا تھا اور اسے معلوم تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس نبی نے عرب سے آنا ہے، عرب کے خطے سے آنا ہے۔ اور جب یہ نبی آئے اور اس کو خط پہنچا تو اس نے اس کی تصدیق بھی کی اور کہا کہ یہ نبی سچے نبی ہیں، لیکن وہ اپنی طاقت کے ڈر سے یا اپنے لوگوں کے ڈر سے، اپنی حکومت کو کھو دینے کے ڈر سے کھل کر اسلام کا اظہار نہ کر سکا اور کفر کی حالت میں ہی مر گیا ہرقل۔